کمی نہیں ہونی چاہیے. ہم سبھی الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے ہیں, اللہ والوں کو ماننے والے ہیں, اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے خادم ہیں, ان کے غلام ہیں. اللہ ہمیں ان کی غلامی تعلیم حیات عطا فرمائے. بہت ساری باتیں ہیں. اچھا, ہمارا قصور, تھوڑی سی غلطی پتہ ہے کیا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں, پھر اس کے بعد آپ خود اندازہ کیجیے گا ہماری غلطی کیا ہے. ہم محبت بہت کرتے ہیں, اللہ ہمیں اور زیادہ محبت عطا فرمائے, لیکن تھوڑا سا نا اللہ کے ساتھ ناانصافی کر دیتے ہیں. وہ پتہ کیسے؟ اچھا, کوئی مجھے یہ بتایا کہ محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. تو اس روئے زمین پر سب سے زیادہ تعریف کس ہستی کی جاتی ہے؟ تھوڑا سا اور غور دیں, اس کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کس کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے. ٹھیک, کیونکہ ہر چیز کرتی ہے, درخت, پتے, ہوا, چرند پرند, زمین, آسمان, عرش, کرسی, لوح و قلم سب کرتے ہیں, تو بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے. اور اللہ فرماتا ہے, جیسے کہ آپ لوگوں نے کہا تھا, جہاں میرا ذکر کیا جاتا ہے وہاں تیرا ذکر بھی کیا جائے گا. تو اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کی جاتی ہے. لیکن سب سے زیادہ تعریف اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں تو اللہ رب العزت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی اختلاف تو نہیں اس بات میں. اب اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ کی جاتی ہے, تو گھبراہٹ ہوگی کہ یہ کیا بات ہوگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کے تعریف. لیکن چونکہ اللہ ہے, اللہ ہمارا رب ہے, وہ پروردگار ہے, وہ معبود ہے. اللہ کو ہونا چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونا چاہیے تھا؟ یہ نام کس کا ہونا چاہیے تھا؟ نام میں انتہا ہے کہ سب سے زیادہ تعریف جس ہستی کی جائے اسے محمد کہا جائے. سارا جہان اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ میرے آقا علیہ السلام کی تعریف نہیں کرتا. اس لحاظ سے آپ محمد مطلب یعنی ہر کوئی حمد خدا بھی بیان کرتا ہے, آقا علیہ السلام کی بھی تعریف بیان کرتا ہے, لیکن آقا علیہ السلام کی تعریف خود اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. تو اس لحاظ سے محمد نام جو ہے ہستی محمد جو ہے وہ معنی تو اللہ تعالیٰ میں زیادہ پایا جاتا ہے بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اصولاً نام یہ محمد اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کیوں ہے کہ ایک اصول ہے کہ مخلوق کی تعریف سے محمد نہیں بن سکتے, خالق کی تعریف سے محمد بنا ہوتا ہے. یہ اصول ہے کہ مخلوق کی تعریف سے کوئی بندہ محمد نہیں بن سکتا. اسی گھڑی خراب ہوگی.
اچھا، تو رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس گرامی محمد ہے. اچھا، یہاں پر ہم ایک وجدان میں بڑی پیاری بات یہ کہہ جاتے ہیں، لیکن تھوڑی سی شاید غلطی کر جاتے ہیں، یوں کہنے کی طرح سے ناانصافی یوں کر جاتے ہیں کہ جب رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس گرامی محمد ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ساری کائنات ختم ہو جائے گی، سب مر جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، ایک اللہ رب العزت رہ جائے گا. تو اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن ذکر مصطفیٰ کرنے والا تب بھی ہوگا. اللہ کا ذکر کرنے، یہ بات یہاں تک ٹھیک ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے سارے فنا ہو جائیں گے، لیکن ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کرنے والا رب اس وقت بھی باقی ہوگا، وہ رہے گا. لیکن ہم جب یہ بات تو ٹھیک ہے، اس انداز میں کہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب ہم یوں کہیں کہ ذکر خدا ختم ہو جائے گا، ذکر مصطفیٰ تب بھی جاری رہے گا، تو یہ بات تھوڑی سی عجیب نہیں لگ رہی کہ اللہ تعالیٰ کی شان کہ اس کا ذکر ختم ہو جائے اور ذکر مصطفیٰ اب بھی باقی رہے. یہ تو لگتا نہیں کہ جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کسی کی شان سے، کیونکہ ذکر بھی اس کی ایک شان ہے نا، ذکر بھی اس کی ایک شان، تو ہم نے سوچا کہ بڑھا تو نہیں دیا. یہ کہلاتا ہے غلف. غلف کہلاتا ہے کوئی چیز کناروں سے باہر گر جائے، کنارے کو کراس کر جائے. تو ایک لمٹ ہے، وہ لمٹ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ خالق نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے. غلف پہ بھی پڑھیں گے، لا تغلوا فی دینکم پڑھیں گے انشاءاللہ اس پر بھی. تو وہ غلف ہم تھوڑا سا یہ کیا، غلف کا فائدہ، غلف میں کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، وہ چیز جب گر گئی نیچے وہ ضائع ہو گئی نا، لمٹ کراس کر دیا اس نے، ہڈی سے جو چیز باہر ہو گئی وہ تو ضائع، وہ کھانے کے قابل نہیں رہی، وہ کسی کام کی نہیں رہی. تو غلف میں فائدہ نہیں ہوتا، اس میں محبت نہیں ہوتی. اگر ہم ایک طرف محبت کا کر بھی رہے ہوں تو دوسری طرف نقص کر دیا، اللہ کی شان کو تھوڑا کم کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھا دی. کچھ بھی وہ ہے تو وہ خالق نا، اللہ ہے نا. تو یہاں پر ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا، ذکر مصطفیٰ تک بھی رہے گا، یہ بات لفظوں میں غلط ہے. ہم مانتے کہ ہمارا وہ انٹینشن نہیں ہوتی، ہمارا وہ سوچ نہیں ہوتی جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن بات بن رہی ہوتی ہے، لفظوں میں وہ بات بن جاتی ہے، پکڑی جاتی ہے بات. ہاں بس وہ لفظوں میں ہی گھر کے رہ جاتے ہیں، لفظوں کا ہی سارا معاملہ ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ ذکر مصطفیٰ کرنے والی مخلوق ساری فنا ہو جائے گی، ذکر خدا کرنے والی مخلوق ساری فنا ہو جائے گی، ذکر مصطفیٰ کرنے والا رب تب بھی باقی رہے گا، تو یہ بات زیادہ مزے کی اور اس میں شان میں کمی نہیں ہو رہی. اب رہے گی بات کہ ذکر خدا ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کو بھی ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں. تو ذکر خدا کرنے والی مخلوق تو ختم ہو جائے گی، لیکن ذکر خدا ختم نہیں ہوگا. اللہ اپنا ذکر خود فرماتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، پاسورڈ نو پاسورڈ. تو ذکر اللہ تعالیٰ اپنا ذکر خود فرماتا رہتا ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. تو اب اس دن کوئی جواب دینے والا تھا کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں تھا، لیکن اللہ فرماتا ہے، اللہ نے پھر جواب خود ہی دیا، تو اللہ نے اپنا ذکر خود ہی کیا نا.
جب اللہ اپنا ذکر خود ہی فرمانے والا ہے تو مطلب ذکر خدا بھی ختم نہیں ہونے والا، مخلوق ختم ہو جائے گی، ذکر خدا ختم نہیں ہونے والا۔ تو یہ دیکھیں، یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل باتیں ہیں، تھوڑی سی محبت کی بات تو ہے، لیکن محبت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی شان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جو محبت کی حقدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اتنی ہی رسپیکٹ کا حقدار رب ذوالجلال بھی ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہے، ہمیں اس کی بھی شان میں کمی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک؟ تو یہ باتیں وہ ہے۔ اب جب ہم یہ کہہ رہے ہیں ذکر مصطفیٰ، جب ہم یوں کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بات غلط کر دی، وہ لفظوں میں جب ہم پکڑے جاتے ہیں نا، تو جو بندہ یہ کہے نا کہ نہیں ایسا کہنا نہیں چاہیے کہ ذکر خدا ختم ہو جائے گا، ذکر مصطفیٰ تب بھی باقی رہے گا، جو شخص اس بات سے روکے وہ تو اپنے ذہن میں اس دلیل کو دیکھ کر روک رہا ہوگا نا، لیکن ہمارے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا یہ لگتا ہے یہ محبت مصطفیٰ نہیں ہے اس کے دل میں، یہ نا ہمیں حضور سے دور کرنے کے چکر میں ہے، آ جاتی ہے نا بات ذہن میں، نیچرلی ہے۔ اور لفظوں سے جیسے اس نے ہمیں لفظوں سے پکڑا، ہم نے بھی اسے لفظوں سے پکڑ لیا، بات پیچھے کیا ہے کہ دلیل نہیں پتا، ہمیں اس کی وہ وجہ نہیں پتا جس وجہ سے اس نے ہمیں روکا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی باتیں ہیں جو آج کی سبق، سارے باتیں اس سبق میں چلی گئی، تو یہ ضروری تھی۔ مجھے ڈر یہ رات کو فیل ہو رہا تھا، اور یہ ڈر تھا کہ کہیں آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بات اس طرح کی نہ آ جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ بہت ساری باتیں ہوں گی، آپ کو حوصلہ رکھنا پڑے گا۔ اچھا اب آپ آ جاتے ہیں سورہ لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔